الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ پرندوں کا خیال کرنا چھوڑ دیا اور وہ مر گئے تو کیا وہ گناہ گار ہے؟ سوال کیا گیا ہے، ہم نے چڑیاں پال رکھی تھیں اور میری والدہ انہیں دانہ ڈالتی تھی۔ اس نے سن رکھا تھا کہ ماہواری کے دوران پرندوں کے پاس آنا صحیح نہیں، تو اس دوران وہ مجھے دانہ ڈالنے کا کہتی۔ میں بعض اوقات چڑیوں کے کاٹنے سے ڈرتی تھی اور بعض اوقات انہیں بھول بھی جاتی، حتیٰ کہ میں انہیں بالکل بھول گئی تو وہ مر گئیں۔ ہمارے اس عمل کا کفارہ کیا ہے؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ اول، ماہواری کے دوران عورت کا پرندوں کے پاس نہ جانے کا عقیدہ رکھنا غلط ہے اور اس کی کوئی اصل اور دلیل نہیں ملتی، اور ان دونوں معاملوں میں کوئی تعلق بھی نہیں، لہٰذا اس طرح کے اعتقادات چھوڑنے واجب ہیں، اور حائضہ عورت کے خاص احکام ہیں جن میں اس طرح کا حکم یا اس کے قریب کا حکم بھی نہیں ہے۔ حالت ماہواری میں عورت کا جانور ذبح کرنے کے جواز پر علماء کرام کا اتفاق ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے المغنی لابن قدامہ، جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 311۔ دوم، جس نے بھی یہ پرندے یا دوسرے جانور پال رکھے ہوں اس پر ان کی دیکھ بھال کرنا واجب ہے، اور اگر وہ ان کی دیکھ بھال نہیں کر سکتا تو اسے اس کام سے کنارہ کشی اختیار کر لینی چاہیے، یا انہیں فروخت، یا اگر وہ کھانے والے جانور اور پرندوں میں سے ہیں تو انہیں ذبح کر لے۔ جو شخص حیوانات کو بند کر کے رکھے اور مرنے تک انہیں کھانے پینے کے لیے کچھ نہ دے، اس شخص کے لیے شدید قسم کی وعید آئی ہے۔ ابن قدامہ المقدسی رحمہ اللہ کہتے ہیں، جو شخص کسی جانور کا مالک ہو اس پر اس کی دیکھ بھال کرنی اور حیوان کے چارہ وغیرہ کی ضروریات پوری کرنا واجب ہے، یا پھر اسے چرانے کے لیے کوئی آدمی ملازم رکھے۔ اس کی دلیل یہ حدیث ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک بلی کی وجہ سے ایک عورت کو عذاب دیا گیا، اس نے بلی کو باندھ دیا، اس نے نہ تو اسے کھانے کو کچھ دیا اور نہ ہی اسے چھوڑا کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑے کھا لے، حتیٰ کہ وہ بلی بھوک سے مر گئی۔ متفق علیہ۔ اگر وہ شخص اس پر خرچ نہیں کرتا تو اسے خرچ کرنے پر مجبور کیا جائے گا، اور اگر وہ اس کا انکار کر دے یا دیکھ بھال سے عاجز ہو تو اسے فروخت کرنے پر مجبور کیا جائے گا، اور اگر وہ حیوان ذبح کیے جانے والے حیوانوں میں سے ہے تو اس کے مالک کو اسے ذبح کرنے پر مجبور کیا جائے گا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے المغنی لابن قدامہ المقدسی، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 205۔ امام شوکانی رحمہ اللہ بلی باندھنے والی حدیث پر تعلیق کرتے ہوئے کہتے ہیں، اس حدیث سے کھانے پینے کی اشیاء دیے بغیر بلی یا اس طرح کے دوسرے جانور باندھنے کی حرمت پر استدلال کیا گیا ہے، کیونکہ ایسا کرنا اللہ رب العزت کی مخلوق کے لیے اذیت اور عذاب ہے، اور شارع نے اس سے منع کیا ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں، ظاہر یہی ہوتا ہے کہ وہ عورت مسلمان تھی اور اس معصیت و نافرمانی کی بنا پر آگ میں گئی۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے نیل الاوطار، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 7، اور الموسوعات الفقہیہ میں ہے کہ کسی نفع مثلا چوکیداری، آواز سننے اور خوبصورتی کے لیے حیوان کو رکھنا جائز ہے، اور جانور رکھنے والے کو روح کی حرمت کی بنا پر اس جانور کو کھانا پینا دینا ہوگا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الموسوعات الفقہیہ، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 119 تا 120۔ اور سوال نمبر 48008 کے جواب میں یہ بیان کیا جا چکا ہے کہ خوبصورتی کے لیے گھروں میں پرندے رکھنا جائز ہیں تاکہ انہیں دیکھا جا سکے یا ان کی آواز سنی جائے، لیکن شرط یہ ہے کہ انہیں کھانے پینے کی اشیاء فراہم کی جائیں۔ سوم، اگر تو آپ کا انہیں دانہ اور پانی نہ ڈالنے کا سبب بھول اور نسیان ہے کہ آپ انہیں دانہ پانی ڈالنا بھول گئیں حتیٰ کہ وہ پرندے مر گئے، اور آپ نے ایسا کام جان بوجھ کر عمدن نہیں کیا، تو یہ شرعی عذر ہے۔ اللہ رب العزت سے امید ہے اور ہماری دعا ہے کہ وہ آپ کو معاف فرمائے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اللہ کسی بھی جان کو اس کی طاقت اور استطاعت سے زیادہ مکلف نہیں بناتا، اس کے لیے وہی ہے جو اس نے کمایا، اور اس کا وبال بھی اس پر اتنا ہی ہے جو اس نے کمایا۔ اے ہمارے رب، اگر ہم بھول جائیں اور کوئی غلطی کر لیں تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 286۔ اور اللہ رب العزت نے اپنے مومن بندوں کی دعا قبول کر لی اور فرمایا، میں نے ایسا کر دیا، جیسا کہ امام مسلم رحمہ اللہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے حدیث بیان کی ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے صحیح مسلم حدیث نمبر 126۔ اور ایک دوسرے مقام پر فرمان باری تعالیٰ ہے، اور تم سے جو بھول چوک ہو جائے اس میں تم پر کوئی حرج نہیں، لیکن جو تمہارے دل جان بوجھ کر عمدن کریں
سورۃ الاحزاب آیت نمبر 5۔ اور جب آپ نے انہیں جان بوجھ کر نہیں مارا تو انشاءاللہ آپ پر اس کا کوئی گناہ اور حرج نہیں، واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 65567۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔